الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام معززین شہر دوستوں بزرگوں بھائیوں عزیز ساتھیوں وقت ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے دین دیاں چند گلاں باتاں بیان کرن اور سنن واسطے اپنے گھر دے اندر سب کو مل بیٹھن دی توفیق نصیب فرمائی ہے الحمدللہ علم اور عمل حسن بیان اور تقوی ہر لحاظ نال میں نے تو بہت ہی بہتر اعلیٰ اور افضل جلیل القدر علماء کرام خطباء عظام خصوصاً استاذ العلماء
فصیح اللسان بے فضل الجبار جناب حضرت مولانا عبدالستار صاحب دامت فیوزہم العالیہ قرآن و سنت دے جڑے جواہر پارے تساں دوستاں دی خدمت دے اندر پیش فرما گئے. اللہ سارے بزرگاں دا بیان فرماونا اور تساں دوستاں دا سننا قبول فرمائے. مسئلہ جرا عرض کرنے وہ یہ ہے مسجد نبوی شریف ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت ہے. ایک بڑا عجیب جیاں واقعہ پیش آیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعے دی تحقیق واسطے تفتیش واسطے انہاں بندہ نو اپنے دربار خلافت دے اندر سجنا پہ گیا. قصہ پیش آیا صحابہ کرام دے درمیان. مسجد نبوی شریف حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی شریف کے اندر موجود ہیں. بڑے عظیم القدر صحابی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مسجد پہنچے. باقی تو مسجد نبوی شریف کے اندر بندہ کوئی نہیں، صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے. شریعت کا مسئلہ بھی یہ ہے آمن والا بندہ باہن والے کو سلام کرے. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ قریب عین اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قریب آ کے آنکھا نے السلام علیکم. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر اٹھا کے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرسری نظر نال نہیں بڑی توجہ نال، لیکن سلام سنن تو بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب نہیں دیتا. حضرت سعد رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے. بالکل سر دے اتے آ کے میں آکھے السلام علیکم. چلو بندہ پرے ہوئے سلام کرے، جنوں کرے دا پیے نہ سنے تا وکھری گلے. جیرے ویلے نظر جا کے میرے ڈٹھا بھی نے سلام دا جواب نہیں دیتا. تے یہ بھی مسئلہ سنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل رہی، صحابہ کرام دی جماعت حاضر رہی. ایک بندہ ہے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس آ کے عرض کی تھی السلام علیکم. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جواب بھی دیتے دے نال فرمایا نیٹا. تھوڑی دیر گزری ایک دوجا صحابی آئے وہاں کے عرض کی تھی السلام علیکم ورحمت اللہ. رسالہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب ارشاد فرمایا ہے نال فرمایا نے بھی. تھوڑی دیر گزری محفل دے مجلس وچ تریجا بندہ پہنچے. تریجے آمن والے نے آکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم جواب ارشاد فرمایا نال فرمایا نیتری سنن والے محفل صحابہ کرام حیران ہو گئے حضرت ڈہا بھی تری اے سنو گل سمجھ نہیں آئی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ آمن والے بندے نے آنکھیں السلام علیکم اللہ کریم نے وہ بندے دے نام امالی ڈہا دیکھیاں لکھوا چھوڑیاں جیرے بندے نال آنکھیں ورحمت اللہ اون بندے دے عملہ والی کتاب جلا بھی کیا درج کرا چھوڑیاں تے جیرے بندے نال آنکھیں برکات ہوں اللہ اس اتری ہنے کیا در مستق بنا چھوڑے یہ تو ضمن میں مسئلہ سکیتا ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ سلام کیتے حضرت عثمان ڈٹھے لیکن جواب نہیں دیتا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ حقا پکا رہ گئے فوراں پہنچے دربار خلافت وچ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بج کے 2 دفعہ گل کیتی نے امیر المومنین میں مسجد نبی شریف کے اندر پہنچا حضرت عثمان بیٹھے ہن میں حضرت عثمان نے لڑے بن کے سلام کیتے انہاں نظراں چاہ کے ڈٹھے لیکن میں نے جواب سلام دا نہیں دیتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کے خاموش ہو گئے کوئی رد عمل ظاہر دینے کیتا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ بے قراری نال دوسری بار عرض کی دی امیر المومنین اسلام دے اندر کوئی نئی گل شروع تھی گئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا او کی میں اکی اجر کا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو ٹرے اتنی لمبی مدت بھی نہیں تھی اتنی سارے دنوں وچ توریاں پیدا تھی گئیں کہ بھائی کے گل ہے دوسری بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ توجہ سے ادا کی تھی حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماون لگے تھوڑی دیر پہلے میں مسجد نبی شریف کے اندر پہنچا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں میں نیڑے بن کے سلام کیتے انہاں سلام سنے نظر چاہ کہ میں مغور نال ڈٹھے لیکن سلام دا جواب نہیں دیتا کوئی نمی گل بڑھ گئی ہے اسلام وچ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے دانات عقل مند تے سمجھدارن اساں ہوندے تے فتوی لا چھوڑے دے فتوی دے وجہ تکڑے نہ سارے جماعتی ساتھی ہم نے جانے تو یہ وہ فلاں سبانہ ساڑیاں فری تھی گئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا حوصلہ کرو بھائی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے میں حضرت عثمان کو اتنی صدا کے لیکن تحقیق کرنا جو حقیقت کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بندہ بھیجے حضرت عثمان نے مسجد جو سج کے دربار خلافت کے اندر گھرنا ہو اور ضمن میں ایک حوالہ ہی عرض کرا 26واں پارہ رب العالمین دی لارب کتاب یہ میرے سامنے سورۃ الحجرات کھلی ہوئی ہے مالک کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذ جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا آیت نمبر 6 سورۃ الحجرات 26واں پارہ اگر کوئی شرارتی قسم کا بندہ ایمان والے ہو کوئی خبر گھن کے آوے پہلے ان کی
تحقیق کی کرو مسجد ایک بندہ مسجد اکھیاں نوٹ کے بیٹھا ہوئے تے پڑھدا بیٹھے تو میرا خدا نہیں میں تیرا بندہ نہیں بار بار لفظ دہرائے تو میرا خدا نہیں میں تیرا بندہ نہیں ایک بندہ ہے مسجد الفاظ میرے ویلے سنن سارے محلے والوں جمع جگی دس ڈنڈے سوڑے جا کے سارے محلے والے پہنچ گئے بندے دے آس پاس ایک آنکھیاں اڑ کے بیٹھا آخر ہے تو میرا خدا نہیں میں تیرا بندہ نہیں جنہیں میرے محلے والے جان جب جماعت ہیں ڈنڈے سوٹے جا کے اے تو کوئی غیر مسلم اے حالت کفر وچے کفری عقل میں بیٹھا بول دے کتاباں لکھا ہوا ہے شور شرابہ ہویا بندے نے اکھیاں کھولیاں پریشان تھی گئے مارن واسطے تیار کھڑو دن سارے یہ گل خیر ہوئی بھائی محلے والے آکھن گے تو تا کافر دیا بیٹھے ہیں تے کافر دا کیڑا کم میں ساری مسجد وچ مسلسل کفری عقل میں بولدا بیٹھے تو میرا خدا نہیں میں تیرا بندہ نہیں اساں دا مارن کٹن واسطے جمع تھے اللہ دے گھر وچ تینوں مار کٹ کے کڈنا ہے اور بندہ آکھن لگا تحقیق نہ کرو میرے لفظاں دا مطلب کیا ہے یہ مطلب ہے بھائی لفظ ثابت کرے بندہ آکھن لگا مینوں اپنا دل مجبور پیا کرے دا ہئی فلانی اللہ کی نافرمانی کر دل بار بار پیا خدائی فلانا گناہ دا کام کر میں اپنے دل نو بیٹھا آخدا ہوں تو میرا خدا نہیں میں تیرا بندہ نہیں تو کو میرا خدا تا نہیں جو تیرا آنکھا مننا تے اللہ کی نافرمانی کرام دل نو بیٹھا سنے نا سارے حیران کی گئے اصل لفظ سنے فتوہ ٹھا کی تھا زبان فری کی گئی ان لوگوں دیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیل میں حضرت عثمان غنی نو بلایا اپنے دربار خلافت وچ فرمان لگے بھائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر پہلے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھے کریم مسجد وچ انہاں کے سلام کی تے تو سینا تو ڈٹھائیے تے جواب نہیں دیتا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے واللہ میں اللہ کی ذات کی قسم ہے حضرت سامنا میرے کو نہیں سلام کی تے حضرت سعد حقا بکرے گے اینی بنی گر اللہ کے نام دی سوچائیے چاہ حضرت سعد دیا کھڑنگے میں نو اللہ کی قسم ہے میں تجھے کور گیا میں سلام کی دے تو سب میں نو ڈٹھے لیکن جواب نہیں دیتا حضرت عثمان اکھر اللہ کی قسم ہے تو سب کو نہیں وے سلام نہیں کیتا حضرت سعد اکھر اللہ کی قسم ہے میں آیا میں سلام کی دے ہن دوئے سچی جواب دے افراج جنہ دے بارے رب العالمین نے قرآن پاک فرمایا ہے اولئک هم الصادقون یہ بندے دنیا تے ٹردی پھردی سچی جماعت نے کھڑی ہوئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام نو دیکھنے حضرت عثمان بھی سچے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سچے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسے فیصلہ کرنا اوکھا تھی ہے اوپا سو قسم اوہو لازہ گزرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی زبان بھی جو لفظ نکلن کتاب اندر لفظ آکھن لگے استغفر اللہ
وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، میں اللہ تو مغفرت منگنا، اللہ کی بارگاہ دے اندر توبہ کرے گا۔ ہون میں وہ خیال آتا پیا واقعی تسا میرے کول اے ہوے تسا سلام کی دہائی، میں نظر چاہ کے دونوں ڈٹھائی، ود قسم کی میں جاتی ہے آخر کی تو سوچ کے اندر بیٹھا ہم جیرے ویلے وہ میں نو سوچاں دیئے میرے دل تے دماغ دے منہ اندھارا چھاویں دے، اسی سوچی جم تھا میں نو خیال نہیں لیا جو جواب دیواں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ہو کیری سوچ آئی جیری سوچ نے تو سلام نہ جواب بھی نہیں دے مانتا، جیری سوچ دی وجہ تو قسم چاہ بیٹھے ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ایک دیوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل دے اندر سا بیٹھے اسے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے بندہ ایک کلمات پڑھے چاہ جیری بھی دعا دینار، ایک کلمے پڑھے جا اللہ بندے دی ہر دعا قبول کر گھندے۔ اور افسوس یہ ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نسے ہوئے وہ کلمے یاد نہیں رہے، کیرے کلمے آنے نسے ہم جو ایک کلمے بندہ پڑھے دعا وچ اللہ کریم بندے دی ہر دعا قبول کرے گئے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرمانے لگے بھائی حضرت عثمان تو ہم تو کلمات یاد نہیں رہے، یہی وجہ تو سوچتے فکر ہی بیٹھے آوے۔ الحمدللہ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دل سے ہوئے دعا دی قبولیت والے او کلمے میں نو یاد ہی نہ۔ میں سبب لوگ چھوڑے ہوں دل دی کھڑیاں کھول رہی ہیں، یہ کو بیٹا کم کرو، آواز اونچا کرو، گھوٹا کرو، میں دیکھو۔ مسجد نبوی شریف رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر منور مسجد نبوی شریف کے اندر ایک کونے وچ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ دے حجرے وچ کوئی فاصلہ نہیں، مسجد چھوٹی جتنی ہے بالکل کونے دے اندر مرکز، کونے دے اندر قبر منور۔ اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عقیدہ ہوگا وفات تو بعد حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم انہاں کلمہ مبارکہ نال ساری گل بات سن دے بھی ہیں، زبان مبارک نال جواب بھی دینے نا، تو حضرت عثمان کو پریشان پاون دی کیری ضرورت ہے آمنہ دے لال تو ان کے پوچھے نہ جا۔ جھیڑا ختم ہویا کہ نہیں ہویا؟ یادو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر منور اتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حجرہ، اس تو باہر کوئی لکڑی دی دیوار نہیں، اس تو باہر نور الدین سنگی دی کوئی دیوار نہیں، اس تو باہر ترکیاں دی بڑی ہوئی کوئی دیوار نہیں۔ اس ویلے تو قبر منور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سامنے نظر آندی حضرت عائشہ دے حجرے وچ باب دے اندر حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دا زمانہ آیا، انہاں پانی کونے والی مخمس لکڑی دی دیوار بنا چھوڑی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی حجرے دے آس پاس لکڑی علی مخمس پانی کونے والی دیوار دے باہوں نور الدین سنگی دی سیسا پھیلے ہوئی دیواریں پانی تک اودے باہوں ترکیاں دی بڑی ہوئی دیواریں بندی باندھ، کوئی سوراخ نہیں، کوئی دروازہ نہیں، کوئی کھڑکی نہیں، کوئی آمن ونجن دا رستہ نہیں۔ صدیاں گزر گئیں، آپ صلی
اللہ علیہ وسلم دی قبر منور نو کہیں بندے بھی نہیں ڈٹھا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. وقت ترکی والی دیوار دے اتے سابے رنگ دا پردہ گھرتا ہوئے ہے. چاند فٹ دا فاصلہ ہے جتاں جالی ہے مواجہ شریف. وقت اس تو چند فٹ پرے ہٹ کے بندے کھڑونے نا تے کھڑومن دی بھی اجازت نہیں. درود ابراہیمی پڑھتے ونجو تے گزرتے ونجو. آپ کی قبر منور اتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دا حجرہ اودے باہوں لکڑی دی بند دیوار اودے باہوں نور الدین زنگی دی سیسا پلئی ہوئی دیوار پانی دی تہ تک اس تو باہر ترکیاں دی بڑی ہوئی دیوار اس سے باہوں پردہ کئی فٹ ہٹ کے بندہ کھڑوتا ہے. ہن ہر شے سوندے پہن جاندے پہن پتہ لگدا پی ہے. اس میرے قبر منور بھی سامنے آئی. حضرت عثمان نے بن کے آمنہ دلال تو اپنی پریشانی دا ذکر کر کے دل کی تسلی کیوں نہیں کرائی. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ہی دیو تکڑے تھی وے اللہ دا قرآن ہی سارے نالے نبی سونے دا سچا فرمان ہی سارے نالے صحابہ کرام دا یقین تے ایمان ہی سارے نالے. بے شک ماشاءاللہ. میں سبق روک چھوڑے ایک میں ایسے عرض کیتا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ زمانہ آئی. اے واقعہ پیش آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات ہوئی. جسم مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دے حجرے وچ پہلے یہ جملہ بھی دوستوں سناواں. اہل بیت وچوں بڑی عظیم شخصیت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی گھر والی بیان کرے لیے وزعت یدی علی صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم ماتا فمرد بی جون آنکل واقع وسو فنم یدھب ریح المسک میدی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرمے دینا جری دیوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دے حجرے وچ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا جسم مبارک موجود ہے. میں حضور سائیں دے سینے دے اتے ہاتھ رکھا. ایویں چند سیکنڈ واسطے میں سینے تے ہاتھ رکھا. فرمین کئی جمعے گزر گئے کئی ہفتے گزر گئے. ای ہاتھ نال کھانا بھی کھاندی رہیاں. کھانا کھاون تو پہلے ہاتھ دھونا سنت. کھانا کھاون تو بعد بھی ہاتھ دھونا سنت. وضو بھی کر دی رہیاں تے وضو دے اندر سب تو پہلے ہاتھاں نوں دھوتا ویندے. فرمین کھانا کھاندی رہی ہاتھاں نوں دھوندی رہی وضو کر دی رہی. کئی ہفتے گزرن دے باوجود آپ دے سینے تے جو میں ہاتھ رکھا ہے اللہ میرے ہاتھ وچوں کستوری دی خوشبو نو ختم نہیں تھی من دیتا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ای واسطے میں نہ کیدا میرے قابرین نہ کیدا سارے مشائخ نہ کیدا. رب کائنات دی قسم گلاب دا پھلوں میں بہار دا موسم ہوئے فجر دا ٹائم ہوئے ٹھنڈی مٹی ہوا بھی چلتی پئی ہوئے شبنم دے قطرے بھی گلاب دی پتریاں دے موجود ہوئے نا. بہار دے موسم بھی جو صبح سرے ہوا دے جھولنا ہویا شبنم دے قطرہ سویت گلاب دا پھل اتنا تر و تازہ نہیں ہوگا اتنا وفات و بعد اللہ دے پیغمبر دا جسم مبارک تر و تازہ ہو گئے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. تے اسی حالت دے اندر تر و تازہ رہنا تا قیامت. جسم مبارک موجود ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دے حجرے وچ صحابہ کرام دے درمیان اختلاف ہو گیا ہے خلیفہ کس نو پڑھنا چاہیے. سقیفہ بنی سائدہ
اج بھی وہ جہاں موجود ہے مسجد نبی شریف دے نال بالکل چبوترا جہاں بنا ہوا ہے آس پاس جمع نے مہاجرین تے انصار جمع ہوئے تقریریں شروع ہو گئی مہاجرین آکھن لگے خلیفہ سارے جو ہونا چاہیے انصار آکھن لگے نہیں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا خلیفہ حسن ساریاں چونا چاہیے تقریریں تھیلیاں پہین اختلاف بڑھ گیا کہیں صحابی بھی نہیں آکھا نہ مہاجر نے نہ انصاری نے یار اختلاف کرنے کی کیڑی ضرورت ہے بالکل نال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی حجرے وچ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا جسم مبارک موجود ہے آپ ساریاں گلاں باتاں سنتے بھی ہیں انہاں گلاں مبارکاں نال انہاں اکھیں مبارکاں نال دیکھدے بھی ہیں زبان مبارک نال جواب بھی دے سکدے نا اختلاف کرنے کی کیڑی ضرورت ہے حضور سائیں تو من کے پوچھ گھنے ہیں کہ صحابی نے بھی نہیں آکھا بے شک بے شک بے شک نمبر 2 صحابہ کرام نے اندر اختلاف ہو گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیویں لینا چاہیے کپڑے لہا کے غسل لیتا ونجے یا لباس سمیت غسل لیتا ونجے صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم متفق کے لحاظ کرنا چاہیے بات بات صحابہ کرام کھڑ گئے مکی شریف پھر کے بہنے اصل وطن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا وہ ہے جنت المولد اندر تدفین ہونی چاہیے بات صحابہ کھڑ گئے نہیں نہیں جنت البقیع دفن کرنا چاہیے بابا صحابہ دی رائے نہیں ملک شام پھر کے میں جسم مبارک کیوں اتا ہزار انبیاء علیہ السلام دفن ہن ان کے شامی دی رائے مکہ مکرمہ میں اندر تدفین ہوئے ہویا کہ جنت البقیع کے اندر ہوئے ملک شام کے اندر تدفین کرنی چاہیے لیکن کہہ بھی نہیں آکھا اختلاف کرنے کے لیے ضرورت ہے حضور صحیح تو کچھ گھنے ہیں پری قبر کتھا بنانی چاہیے سبحان اللہ جسم مبارک بھی سامنے سامنے بے شک ماشاءاللہ اختلاف ہو گیا صحابہ کرام وچ آپ دی قبر کے نہیں بنانی چاہیے سامی علی ہوئے یا چیروی قبر ہوئے یہ میں تھک تیری واجی سامی علی قبر تھل دے بن نہیں سکتی کئی بندے آکھن سامی علی قبر بناونی ہے کئی بندے آکھن نہیں چیروی قبر بناونی چاہیے لیکن کئی صحابی نے نہیں کیتا یار اختلاف کیوں کرے دے پہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنے چاہ حضرت تھوڑی قبر کیڑے نمونے دی بناونی چاہیے سبحان اللہ آج سفارشیں کریں لیں ہر کے دیگر بابی سنن پہچان نہیں پہن پتہ ہی ہے فلان آیا کھڑوتے صحابہ کرام کا ایک عقیدہ نہیں نا بے شک جب دے بیٹھے ہو بس اے میں سوال پارے سامنے رکھیں تے قرآن پاک دی آیت اے میرے سامنے پیدا پر سورت نا سورت البقرہ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا آخری صفحہ سورت نا سورت البقرہ پہلا پارا ہدایت تان نصیب تھی سی ایمان یقین ہوئے ہوئے جنہیں آمنہ دلان دے صحابہ دہائی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پریشان میں سبق دیا گیا جی ماشاءاللہ گالی یاد نہیں رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی آئی بندہ دعا کے نال کلمے پڑھے جا اللہ کریم بندے دی ہر دعا قبول کر گھندے
حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرمانے لگے بھائی عثمان پریشان نہ تھیو او کلمے میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ یاد ہی نا او کینے حضرت فاروق اعظم کی توجہ کی تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ متوجہ تھے نا حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر بیٹھے اسے آپ کر بات کرے دے پہانا آمنا دلال صلی اللہ علیہ وسلم گل بات کرے دے پہن اس عنوان تے بندہ ایک کلمے پڑھے جہا اللہ کریم بندے کی دعا قبول کر ہننا ہو دے اجر آپ نے وہ کلمے دسے نن انتہائی بندہ پہنچا یہ گل آپ نے روکی جا آمنا لے دیہاتی بندے نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار دے لے کے دن ہار نوال شروع کر دیتا خیر وفیت ٹھیک ہو چکے یہ میری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو بڑے شفیق اے میرے سامنے یارواں پارا سورت نائے سورت توبہ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم آیت نمبر 128 سورت توبہ یارواں پارا ایمان والا نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شفیق تے مہربان ہن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دا شفقت کروالا مہربان انسان اللہ نہ بنایا نہ قیامت تو نہیں بناونا ہے میں دوستوں کو سنے نہ مشرق شفقت کروانا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ مشفق جو غیروں کو اپنا بنا لے وہ قائد جو بھولوں کو رستہ دکھا دے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے نفرت عداوت دشمنی نہ محبت 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 کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جاؤ اور جواہر لٹائے خوشی اپنی غیروں کے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی بڑیاں مٹھیاں مٹھیاں گلاں آمنا لے دیہاتی نام نے شروع کی دیاں کافی دیر گزر گئی جسے لے دیہاتی بندہ اٹھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انار اٹھی پہ دیہاتی نو الوداع کی دا مشاہدت کی دی تھوڑا کو دے من کے انہوں رخصت کی دا باقی سارے صحابہ کرام کھڑ پڑ گئے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم گھر والے پاسے ٹر پے حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیان کرے نے میں بھی پیچھے نال نال ٹر پیا حضور کو میں پیچھے پیچھے میں نو دل دے اندر خطرہ محسوس تھی ہے یہ تا بالکل اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے بوئے تے پہنچ گئے یہ اللہ دے محبوب گھر دے اندر داخل تھی گئے او جی گل بات شروع کی تھی بیٹھے ہم بندہ کلمے پڑھے جا اللہ دعا ضرور قبول کرے دے وہ کل رہوے سی زور نال میں زمین تے پیر مارا حضرت سعد رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کون ہے یہ کہہ بھی زمین تے پیر مارے زور دا سبحان اللہ کون ہے میں سبق روک چھوڑے ساتھی میرے لکھا ہے عقیدے دی یاد دہانی کراما ماشاءاللہ ماشاءاللہ کون ہے بھائی کہہ پیر مارے زور
جیڑا بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے علم سمجھے مسلمان نہیں، جیڑا رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کو کم علم سمجھے مسلمان نہیں۔ قرآن و سنت کا فیصلہ ہے حضرت آدم علیہ السلام تو ہن کے آج تک، آج تو ہن کے قیامت تک آنے والے انسانوں تک ساری کائنات انسانوں دا علم تراؤ دے ہی پڑھنے دے اندر جمع کرو جا، تراؤ دے پڑھنے والے علم وچ اولیاء کرام دا علم بھی ہوئے، صدیقین دا علم بھی ہوئے، شہداء دا علم بھی ہوئے۔ نہیں نہیں، اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے دنیا وچ اللہ آپ بہتر تعداد انہاں دی جان دے، سارے انبیاء کرام دا علم تراؤ دے ہی پڑھنے دے اندر رکھ لیتا ونجے۔ رب کائنات دی قسم، اللہ دی ساری مخلوق کا علم مل کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لوگ الزام لینے کہ معاذ اللہ ایک دیوبندی وہابی نبی نو بے علم سمجھے دیں، جب نبی نو بے علم سمجھے ہو تو مسلمان ہی نہیں۔ ان جملہ ہی کو دل کی تختیاں دے لکھنا ہے۔ سید الورا صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دی ساری مخلوق وچوں سب تو بڑا عالم ہونا پر حق، لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم دا حق۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یہ میرے سامنے 7واں پارہ سورۃ کا نام سورۃ الانعام، فرمایا وَعِندَهُ مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو۔ اے آیت نمبر 59 ہے، سورۃ الانعام تے 7واں پارہ ہے۔ غیب دیاں چابیاں صرف اللہ ہی دے کول ہن، تقدیم ما حق تاخیر یفید الحصر۔ غیب دیاں چابیاں صرف اللہ ہی دے کول ہن، غیب دی چابیاں نو اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا۔ 12واں پارہ سورۃ انعام سورۃ ہود تے بالکل آخری آیت آیت نمبر 123 تے میری انگلی ہے، فرمایا وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، سارے آسمانوں دے اور زمین دے غیب دا مالک صرف اللہ ہے۔ 28 پارہ سورۃ انعام سورۃ التغابن، یہ میرے سامنے آیت نمبر 4 کھلی ہوئی ہے، فرمایا یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ کلام دے حصے وچ حسر ہوئے، سارے کلام دے اندر حسر ہوئے۔ آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا علم رکھن والا بھی صرف اللہ ہے، زمین دی ہر شے دا علم رکھن والا بھی صرف اللہ ہے، جو تساں لکے دے ظاہر کرے دے او جانن والا صرف اللہ ہے۔ اللہ تا دلاں دے ارادے بھی جانن والی ذات ہے۔ بڑا آسان حوالہ دوستان لکھے نونا 20واں پارہ سورۃ انعام سورۃ النمل، پہلا صفحہ آیت نمبر 65، فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اعلان کرو میرے مٹھے بدری کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان والی ساری مخلوق عالم الغیب نہیں، زمین والی ساری مخلوق بھی عالم الغیب نہیں، سارے جنات مخلوق، سارے انسان مخلوق، سارے فرشتے مخلوق عالم الغیب نہیں، عالم الغیب ہے تا الا اللہ۔ قرآن
اللہ دا قرآن جھگڑا مکا موت تو بعد جنہاں کو تھوایا سے کفن بوایا سے جنازہ پڑھا سے قبرستان دفن کر کے من لائے او قبر والے مردے بھی غیب جاننے کے نہیں. اللہ نے 14 صدیاں پہلے فرما چھوڑا وما یشعرون ایان یبعثون. تیرے قبر دے اندر دفن ہی نہ انہاں نوں اپنے متعلق بھی پتہ نہیں سانو چیدہ کر کے کیڑے قبراں جو اٹھایا ویسی. سارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا خان رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تلاوت فرماوے نال فرمے دے انہیں نال موت تو بعد قبر والے نوں اپنی جان دا پتہ نہیں تو سارے جہان دا بھی کوئی پتہ نہیں. سبحان اللہ. بے دا مکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھو ان حضرت ساتھ ان ہر شہدہ پتہ ہے واہ بھائی واہ زندہ پیغمبر دو چار قدمہ دا فاصلے زور دے پیر مرے دے پین عوام آدھی پئیے حضور پچھ دے پین کوڑے کہنے پیر دی آواز بھئی کے گل ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی حضرت میں ابو اسحاق حضرت اچھا خیر ہوتی گل ہے کیوں میرے پیچھو روٹ دے آنے ہو. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کی تھی حضرت تھوڑی دیر پہلے کوئی محفل لگی ہوئی ہے تو سانفر میں دے پیا وے بندہ کلمے پڑھے جا نال جیری بھی دعا منگے اللہ بندے دی ہر دعا قبول کرے لے. اجر تو سان کلمے دسینن پھر دیہاتی بندہ پہنچا تو سان دیہاتی بندے نال محبت دے پیار دیاں گلاں باتاں شروع کر دیتیاں حال حال پوچھن لگے تے جیڑے ویلے او دیہاتی بندہ اٹھے تو سان بھی اٹھی پے ہو سارے صحابہ کرام کھڑ پڑ گئے. میں تواڈے پیچھے تاں ٹر پیاں او کلمے پوچھنا چاہنا ہم بندہ پڑھے تے ہر دعا قبول کر ہندے تاں میں پیچھے ٹرا خطرہ میرے دل ہی چاہے مطلب اسا کھاتے اندر تجریب گھن ونجو کل پوچھنی میرے کو رہنا ونجے. حضرت او کلمے دا بیان فرماوا چاہ سبق آگئی ہے جنہا میں سناونا آئی ماشاءاللہ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او کلمے بندہ ہر دعا نالو پڑھے جاؤ تے اللہ ضرور دعا قبول کر جی جی ہوئے کلمے. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او حضرت یونس علیہ السلام دی دعائے سبحان اللہ. او کی لے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت یونس علیہ السلام دی دعا جڑی قرآن پاک وچ فرمایا إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. آیت نمبر 87. ساتھی ہوں نظر میں لو مہربانی کرو سارے دوست حضور سر اٹھاؤ. حضرت یونس علیہ السلام کو انہوں فرمایا ترے دیوار بعد عذاب آویسی قوم الہی کرنی جو سنی گل تے دوجے جو کڑ چھوڑی جینے میں تریجی دیوار آئی. حضرت یونس علیہ السلام مسجد تو بہر چلے گئے کیوں جتا اللہ دا پیغمبر موجود ہوئے اتھا اللہ دا عذاب نہیں آدھا ہوگا. مسجد باروں میں کھڑو دن عذاب آمن لے واقعی عذاب آیا جڑے قوم نے بندہ عذاب آمن ٹھے بچے بھی بڑے بھی جوان بھی بڑھڑے بھی عورتاں بھی سارے نکلے میدانی
تے سجے دل نال توبہ شروع کر دیتی نے ڈرائیور والی توبہ نا میرا بچپن ہی بس سے بندہ باہیا نا تے جے نے ڈرائیور بس چلاون لگیا اے کن چل پے ہر شے میں معذرت چاہتا ہے سارے ڈرائیور ساتھی ناراض نہ تھی میں معافی مانگدا کہ میں پرانی گل بیٹھا کر اے کن نہ پے جاؤ سیٹ تے بیٹھا نا جی پر جڑے گڈی چلی بس عطاءاللہ دی گانے لا دیتے یہ تو ڈرائیور والی توبہ ہے ڈرائیور والی توبہ نا میں قرآن کا حوالہ پڑھتا ہوں قرآن پاک دے الفاظ اے میرے سامنے 28 پارہ تے سورت دا نام ہے سورت التحریم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا آیت نمبر 8 سپارہ 28 سورت التحریم ایمان والے ہو اللہ کی بارگاہ توبہ کرو لیکن توبہ اخلاص والی ہوئے سچے دل نال توبہ کیتی نے اللہ عذاب واپس ڈال دے سچے دل نال توبہ کرن دی دے رہی عذاب آندا ہے اللہ نے بلا چھوڑا غور کرے ایسا فکر بھی ہے جی گل میں کرنا چاہتا ہوں اس دور دا رواج آئی جیرا بندہ کوڑا نکل پوے ہاں اس کو قتل کر چھوڑے دیان یہ جملے تے اور کیتے ساتھی نہیں کیتا یہ او قانون ہوگا آج سارے دوری چھے سارا کے بنے آئے میں نے جو دوست آکھن لگا کہ میں گھروں نکلتا پیا میرے فون آیا ہے موبائل پہ ہشے میں لگے گھر ہی بیٹھا ہوں اکھے اجڑ گلی رے کوئے تے پہنچا نہ نکلا نا اندر محمد جڑ بری ہوں نکلتا پہ فون آ گئے ایک بندے آ گئے مولوی صاحب میں تو کو ملنا ہے ملاقات کرنی ہے تے کم ہے میں کہ میں تو کراچی ہوں اس کا او ہو چلو بات واللہ سنا اچھا ٹھیک ہے سنو اکھے میں جو بوا کھولے تو کھڑوتا ہے میں کوئی شرم ہے میں کہہ پتا ہے میں نے بوئے تے آ کے فون پیا کرے دے میں کہ نہیں اپنے گھر سے کسی بندہ ہوتی وہ بوئے تے آ کے بارو فون دے میں کراچی ہوں ایک قانون ہوگا ساری اس امت کی سارا کے بڑھیا مفسرین کرام رحمہ اللہ نے لکھا ہے اس دور کا قانون نہیں جیرے بندے دا کوڑ ثابت تھی لگیا جھوٹا بندے انہوں قتل کر چھوڑے دیا حضرت یونس علیہ السلام سوچے میں انہوں آکھا عذاب آسی ایت عذاب آیا ہے پچھو تے بندہ بیدے میں کوڑا ثابت تھی گیا میں انہوں قتل کر چھوڑے سن حضرت یونس علیہ السلام پچھو تے نہیں بلے وسطی علیہ پاسے بارو بار روانہ تھی گئے اللہ کریم کو کچھ نے انہیں یہ مسئلہ کو سر سنایا عالم الغیب جو صرف اللہ کریم دی ذات ہے حضرت یونس علیہ السلام کو کہہ رہا پتہ ہے وسطی دے بال کھلو دینا جو قوم دے بندے تو میری غلامی دے تیار ہیں کھلو دینا ایمان قبول کر چھوڑا انہیں چونکہ عالم الغیب صرف اللہ ہے حضرت یونس علیہ السلام اٹھاؤں تر پین دریا لے پاسے مطا کوڑا ثابت تھی تے قتل نہ کر چھوڑے نا تے اے بھی سے نہیں رکھا احباب جیریاں قومت عذاب آیا عذاب نہیں ٹلا صرف حضرت یونس علیہ السلام دی قوم یہ قرآن تا بڑا اوکھا مقام ملے قرآن مذاق نہیں اللہ دیاں کروڑوں رحمتوں میں شیخ المشائخ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنپیری رحمت اللہ علیہ سارے کامرین کے اللہ دی کروڑوں رحمتہ ہوئے جنہاں اللہ کریم دا قرآن سانو سکھایا ہے اللہ فرمانے فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعہا ایمانہا الا قوم یونس میرے سامنے سورت یونس کھلی ہوئی ہے مالک کائنات دل اور
کیوں وہی کیوں کا میں جواب دینا. چلو ایک حدیث پاک یاد ہے وہ بھی سنو شاہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جیڑا میری امت کا بندہ قرآن پاک دا ہی مقام سمجھ لے اللہ 1000 رکعت نفل دا ثواب عطا کرے دے. اور میں چاہنا میں گنہگار ہوں میں قرآن پاک دا مقام عرض کراں تسا غور کیتا جا. حضور دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. اللہ ہر دوست دامن 1000 رکعت نفل دا ثواب پا دے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. بڑا مشکل مقام ہے جرا میں ہوں چٹکی عرض کرنا لگا ہوں. ماشاءاللہ. کہیں گناہگار نا فرمان قوم تے آیا عذاب نہیں ٹلا. صرف یونس علیہ السلام دی قوم تے آنے والا عذاب ٹل گیا. لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي. اصل قانون ہے بس غور کرے سارے بھائی بزرگ. قانون ہے جیرے ویلے عذاب آکے چمبڑ بنجے عذاب آکے چمبڑ بنجے اس ویلے بندہ توبہ کرے ایمان قبول کرے. عذاب آکے چمبڑ بنجے اس ویلے دی اللہ توبہ بھی قبول نہیں کرے گا ایمان بھی قبول نہیں کرے گا. یونس علیہ السلام دی قوم ایمان قبول کیتا عذاب آیا تہائی لیکن عذاب چبڑا نہیں. عذاب انہاں دے اتے آ کے ڈٹھا نہیں الساق نہیں ہویا. جے ویلے عذاب آ کے ڈھے ونجے چمڑ ونجے اس ویلے اللہ کریم توبہ قبول نہیں کرے گا. یہ قرآن مثال ہی پئی ہے. میں لکھے نا قرآن پاک دے لفظ یہ صفحے دی آیت ہے یہ ہون پڑھی یہ نہ والے صفحے چھے. رب العالمین فرمائے نا حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہو لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. آیت نمبر 90 فرعون نے ٹوبیاں کھاون لگا نک دے منہ دے اندر پانی بڑے نشایا تھیے عذاب دے اندر گرفتار تھیے تے آکھن لگا آمن تو ہوں ایمان قبول کرے نا. اللہ فرمائے آنا ہوں تکڑا تھی نا ہمت کر. ایمان قبول نہیں ہویا عذاب دے ویلے آ کے چمٹ بنجے اس ویلے دا اللہ ایمان قبول نہیں کرے گا توبہ بھی قبول نہیں کرے گا. چونکہ یونس علیہ السلام دی قوم نے عذاب آیا کہائی لیکن چبڑا نہیں. اس تو پہلے ایمان قبول کیتا نے اللہ آن والے عذاب ٹال چھوڑا. میں بستی نہ ویندا میں تا پورا سمجھا ویسا یونس علیہ السلام سمجھا. دریا دی من تے پہنچے تے پیغمبر دا ہر قدم اللہ دی اجازت نال ہوندا. ہن تا پوچھ ہی نہیں تے ٹر پین بیڑی ویندی پئی سوار تھے وچالج گئی کہ سمجھ سنانا اشارہ گھومن گھیر کے اندر پھنس گئی. حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کشتی جس ویلے پھنس گئی گھومن گھیر وچ وچالے وچ ملا تے مہانے آکھن لگے ہیک سواری زیادہ ہے وزن ودھی ہے لوڈ زیادہ تھی ہے. ایک بندے نوں کڈھنے کشتی وچوں کون ہونا چاہیے کونے سٹو فساہم فکان من المدحضین. ترے دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا. حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے اللہ کا میرے امتحان آ گیا ہے. اللہ تو پوچھ نہیں کہ ٹر پیا ہم فرمان لگے مینوں کچھ نہ آکھو. آپ چھال چماری نے پانی وچ پھک چماری نے پانی دی موجاں وچ تاکہ
مچھی دے پیڑی پچاونا ہے آپ انصاف کریں مرضی کیا دی پوری تھی یہ بات قرآن پاک دی آیت 17واں پارہ سورۃ نام سورۃ الانبیاء فرمایا لا یسأل عما یفعل وهم یسألون آیت نمبر 23 سورۃ الانبیاء 17واں پارہ میں اللہ جرا کم بھی کرنا چاہا میں اللہ تو پوچھ بھی کوئی نہیں سکتا والا سارا علاقہ نہری علاقہ ہے دریا نالے چند منٹوں کو زیادہ بندہ پانی کے اندر نہیں رہ سکتا صابن تھی میں دے بس بندے کو سر کر کے سانپ پھرنا پڑتا ہے تاں ڈوبی مارنی پڑتی ہے چند منٹوں کو زیادہ کوئی بندہ پانی جینا نہیں رہ سکتا اللہ تیری قدرت کو قربان بنیا حضرت یونس علیہ السلام اللہ نے جینا رکھا ہے مچھی دے پیٹ وچ سمندر دی تہ وچ پانی دے اندر جینا رکھا ہوئے ہے مسئلہ سمجھ آیا اسباب دے محتاج ہیں اللہ اسباب دا محتاج نہیں ایک دنیا دے جیل خانہ نہیں میری چار پوری لیکن سارے بزرگ زمانہ دے ایک رشوت دے چاہ پانی دو سفارش دے طاقت چار اے چار طریقے انہیں دنیا دے جیل خانے تو باہر آمن دے لیکن مچھی دے پیٹ لگے کھانا وہ ہے اللہ تو بغیر پتہ ہی کسے نہیں قرآن پاک دے اللہ حضرت سے دیگر سنوا چاہ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ نے فرمینے آنا کہ بندے نے کلمہ طیبہ دا معنی سمجھنا ہوئے لا الہ الا اللہ دا مطلب سمجھنا ہوئے یونس علیہ السلام دی دعا نو سمجھے جا اللہ فرمینے فنادا فی الظلمات مچھی دے پیڑ دا اندھارا پانی دا اندھارا رات دا اندھارا انہاں سارے اندھارا وچ حضرت یونس علیہ السلام نے حق ماری ان تفسیریہ کیری ندا دیواب دیتی لا الہ الا انتا حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ نے مانا کرے دینا اللہ مچھی کے پیڑ وچ اس جیل خانے وچ ای پانی کی تہ وچ تیرے بغیر میریاں غیبانہ پکارا سنن والا اور کوئی نہیں الہ دا مانا غیبانہ پکارا سنن والا لا الہ الا انتا اللہ ای مشکل مقام وچ مچھی دے پیٹ وچ اللہ پانی دی تہ وچ تیرے بغیر میرے حال نو جانن والا بھی اور کوئی نہیں پروردگار اس مشکل جگہ وچ تیرے بغیر میری مشکل نو حل کروا دا بھی اور کوئی نہیں سبحانک تحفہ کھلے تحفہ ایک ہائی صاحب تحفہ سبحانک اے میرا پروردگار تو اعتراض تو پاکے کیا بولتا ہوں اعتراض تو پاکے کیا مطلب اپنے دشمنوں ایش دیتی رکھے اپنے باغی کے نافرمانوں آرام تے سکون دیتی رکھے تے اپنے پیاروں امتحان چاپاویں تیرے تے تیرا کوئی بھی نہیں کر سکتا سبحانک تو اعتراض تو پاکے سبحانک دمانا کوئی تیرے دے تیرام نہیں کر سکتا انی کنت من الظالمین اللہ مہربانی کر میں تسلیم کریں گا اپنی کمزوری اللہ فرمائے فاستجبنا لہ ونجیناہ مزدور کم پہ کرے دی ہم
جڑے گڈی دی لائن ٹھیک کرے تے پیج ڈھلے کیتے تے صف کیتے تے بڑے بڑے انہاں کول دھرمٹ جے ہوندے لوہے دے سلاخاں موٹیاں اوہی آ گئے میں کہ مولوی صاحب ریل گڈیاں بنا لیے تو چار دمارا پہلے تھا ٹریکٹر پھسے ریل گڈی جو یہ ٹوٹے تھی ہیں کار تو شاہی کو نہیں لوگ کا زور لایا سوال اتھا ہوں تلے کو جیکتا لگ نہیں سکتا جو ریل رہی نہ کوئی پتھر نہ کوئی ٹہن جیولے مزدورہ وقت آکھا جی گدی آمڑا لیے میں اللہ کے گھر بیٹھا باہوز وہاں قرآن میرے سامنے ہے اسباب سارے مک گئے میں دلی چاکھا اللہ یونس علیہ السلام دے اسباب بھی مک گئے ہم سارے ہی مک گئے لا الہ الا انت سبحانک میں سبحانک تک پہنچا دلی اگر انی کن تو پڑھنا ہوگا ہم ایک ٹریکٹر کا ٹائم ہو نہیں اللہ وسیم آئی روشن جو ٹریکٹر گھنا گیا گھنٹر تو اے لگنا آئی ریل میں نہیں ہمارا لیے میں اللہ کی قسم کر کیا تھا میں سبحانک پڑھے ابو انی کن تو پڑھتا ہوگا ہم ایک بزور دور پہ کہ ملکے بھی ٹونا کرینے ہیں مطا لگ ونجے وہ جی لویا نے سلاخہ چی بندے موٹیاں موٹیاں وہ تلے ٹیر دے جا پسائیاں نے پر چھی بندہ جو زور آئے ہیک ٹیر تھوڑا جتنا جمع کیا ہے اور باقی بندہ ہی شور لایا کوئی گدی کا اپنا شور جس میں نے ایسا ڈگ رہے ہیں گدی بات تھی ان تو ریل گڈی آ رہی ہے اکھے کا سارا تجربہ ہے اسباب مک گئے تے بندہ کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین میرا قانون یونس علیہ السلام تے بند نہیں تھیا ایمان یقین ہوئے سچا میرے نال بندہ سڑے دا راسی میں مشکل حال کرے دا راسی آپ نے فرمایا یہ لفظ بندہ دعا کے نال یہ لفظ پڑھے جا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ بندے دی ہر دعا قبول کر لیتا ہے ربنا تقبل منا